الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی سچائی اور حق ہونے کی ایک دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ بعض اہل کتاب جو انصاف پسند تھے اور جن کا ایمان اپنی کتابوں پر تھا اور اس میں جو قرآن کی بشارت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تھا، ان لوگوں نے اس پر ایمان لائے اور پھر اسی بشارت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئے۔ کل کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ایمان لائے، ایسے اہل کتاب جن کا ایمان اپنی کتاب پر بھی تھا اور شریعت محمدیہ کو بھی انہوں نے مانا، تو اللہ نے بیان فرمایا تھا کل کی آیت میں کہ ایسے ایمان والوں کے لیے دوہرے اجر کی بشارت اللہ نے سنائی تھی، اور بتایا تھا کل کہ وہ حبشہ کے 20 عیسائی تھے جو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو جب آپ کی تعلیم کا چرچا عرب سے نکل کر عجم میں ہوا اور لوگ ایمان لانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طبعی چیز دل میں ہوتی تھی کہ باہر کے لوگ تو ایمان لا رہے ہیں اور عرب کے لوگ، مکہ والے، میرے خاندان والے اور میرے اعزاء اقربا ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور آپ نے دین کی ابتدا، سمجھانے کی ابتدا باہر والوں سے پہلے اپنے گھر والوں کو آپ نے سمجھایا، قریب ترین رشتہ داروں کو سمجھایا، لیکن اس طرح تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ باہر والے لوگ ایمان لانے لگے اور گھر والے لوگ وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، یا یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے رہے اعزاء اقربا۔ اسی طرح آپ کا کوئی یار و مددگار گھر والوں میں سے تھا تو تھی حضرت خدیجہ جو عورت تھیں، والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، اور جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 10 دن کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا جو ابو طالب تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ چنانچہ جب آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کی
عمر 10 سال کی ہوئی اس وقت حضرت ابو طالب، یا یہ کہا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت دی اور شروع میں قریش مکہ اور اہل مکہ نے آپ کی مخالفت کی، تو آپ کے یار و مددگار سب سے پہلے اگر کوئی بنے تو چچا ابو طالب بنے، جو کہ غیر مسلم تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے تعلق ایسا تھا کہ قریش مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا کا انتقال بھی اس سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ گویا کہ نبوت ملنے کے 10ویں سال، نبوت جب ملی اس کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، اور ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ نبوت ملنے کے 10ویں سال دونوں آپ کے قریبی رشتہ دار جو حضرت خدیجہ تھیں ایک، اور ایک آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے بڑے مددگار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تک چچا زندہ رہے کفار مکہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچا سکیں، لیکن جس سال چچا کا انتقال ہوا اسی سال آپ کو ایسا ستایا گیا کہ آپ حرم میں اگر نماز پڑھتے تو آپ کی کاندھے پر لا کر کیچڑ ڈال دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لاتے تو کوئی صاحبزادی آپ کی کیچڑ کو صاف کرتی، آپ کے بدن سے تکلیف کو دور فرماتی اور روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میری بیٹی رو مت، تیرے باپ کا محافظ اللہ ہے۔ اسی دوران آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ میرے چچا جب تک زندہ تھے تو قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار ہوئے اور کفار مکہ کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے چچا بیمار ہو گئے، وہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا ہمارے در پہ رہتا ہے، آپ اس کو بلوائیے اور ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیجئے، بیٹا بھی لے لے کہ ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اسی طرح وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ تکلیف کا معاملہ نہ کرے یا ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ حضرت چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ قریش مکہ آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے کچھ عہد لے لو اور وہ تم سے کچھ عہد لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، میں آپ کی بات بتائیے کیا ہے، میں عہد لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو تو دیکھو عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہاری اطاعت کرنے لگیں گے۔ ابو جہل نے بولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد وہ لوگ تالیاں بجا کر، روایات میں آتا ہے کہ اٹھ پڑے، اس پر مجلس ختم ہو گئی۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ دیکھو تم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ جس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، ہاں تم نے تو حق بات کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ حق بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان،
آپ ہی اس بات کا اقرار کر لیں کہ آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ ایک ہے، اور مجھے اللہ نے اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں گا تو یہ جو کفار قریش آئے تھے وہ طعنہ دیں گے مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کی بات میں آ گیا اور ہمارے معبودوں کو اس نے چھوڑ دیا، مجھے شرم آتی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے کہنے سے انکار فرما دیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا چچا محترم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت آ چکی ہے کہ آپ نے فرمایا ما کان، کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا مانگتا رہوں گا مغفرت کی، جائے کہ اللہ مجھ کو منع کر دیں۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چچا محترم کے لیے بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسانات سب سے زیادہ یا تو اہلیہ محترمہ کے تھے یا چچا محترم کے تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں۔ آپ رنجیدہ رہا کرتے تھے کہ میرے چچا ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری جو آج آ رہی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جس کے متعلق چاہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے چاہنے سے وہ ہدایت پر آ جائے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کے مقدر میں لکھا ہے ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت ملا کرتی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے قدرت میں نہیں ہے، ہدایت کا تعلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیر، کوئی شیخ یا کوئی بزرگ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کے نبی نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے تو کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ لہذا ہدایت کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اس آیت میں اسی بات کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر اللہ ہدایت دینا چاہیں تو جس کو چاہیں ہدایت دینا، اللہ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت کا مضمون ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کو خود چاہیں ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے اعزاء اقربا مکہ والے، قریش مکہ، میرے خاندان والے یہ ہدایت لے آئیں، چچا محترم ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ جس کو خود چاہیں ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔